بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم سامعین اکرام، آج اس وقت ہم لوگ جن حالات سے دوچار ہیں، چاہے وہ زمینی اعتبار سے ہوں، آسمانی اور سلطانی اعتبار سے ہوں، آج ہم ہر طرح سے حالات میں گھرے ہوئے ہیں. اگر ہم ان حالات کے اسباب پر غور کریں تو یہ حالات جو ہمارے اوپر اس طرح سے رونما ہو رہے ہیں، اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا: ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. جس طرح کے جو اعمال انسانوں سے صادر ہوتے ہیں، اسی کے مطابق اللہ کی جانب سے فیصلوں کا صدور ہوتا ہے. آج اللہ کی نافرمانیوں کا اور گناہوں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں طرح طرح کی بیماریوں میں، طرح طرح کے حالات اور پریشانیوں میں ہم کو مبتلا کر دیا گیا ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ ان حالات سے چھٹکارا پائیں اور اس کی زندگی دوبارہ خوشگواریوں کے ساتھ گزرے، تو ہر ایک کی پہلی اور اولین ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس گناہ میں مبتلا ہیں وہ اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو. اسی لیے قرآن کریم میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں بھی بڑی کثرت سے توبہ اور استغفار کی تاکید کی گئی ہے. کیا وجہ تھی کہ جبکہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن نبیوں میں بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے بھی امام اور رسولوں کے رسول اور نبیوں کے نبی ہیں، اگر اس کائنات میں خالق کے کائنات کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اتنے اونچے درجے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، بلکہ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. حالانکہ قرآن کریم میں 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں آپ کی مغفرت کا اعلان کیا ہے: لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. کہ نبی جی، بالفرض اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں عفو و درگزر کا معاملہ کریں گے. اس لیے سامعین، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے جو آدمی جس گناہ میں مبتلا ہے وہ اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کر لے. قرآن کریم میں بڑے پیارے انداز میں اللہ نے اپنے گناہگار بندوں اور بندیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی جی، اے میرے محبوب، آپ میرے گناہگار بندوں اور بندیوں سے کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، یعنی میرے ان بندوں سے اور میری ان بندیوں سے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا اور اپنی جانوں پر زیادتی کر لی،
کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا، عفو و درگزر کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے معافی چاہنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے آئیے ہم سب مل کر آج اللہ کے حضور اور اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں. اب توبہ ایک تو ہوتی ہے جو عام طور سے ہم لوگ کرتے ہیں، صرف زبانی توبہ. توبہ کے لیے جو 5 شرائط بیان کی گئی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو، ہماری توبہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو، اور ہم اپنی پچھلی گناہوں والی زندگی سے وہ رجوع ہو کر اللہ کی اطاعت والی زندگی اختیار کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری توبہ میں 5 چیزیں ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس گناہ میں ہم اب تک مبتلا تھے اس میں اپنے دل سے شرمندگی کا اظہار ہو کہ کیا ہوا کہ وہ خدا اور وہ رب جس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور بارش کے قطرات اور سمندر کے پانی کے قطرات سے بھی زیادہ ہر آن ہر لمحہ ہمارے اوپر بے شمار اللہ کی نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. بے شمار نعمتیں اللہ نے دی. آج ہم اللہ کا رزق کھا کر، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کر کے ہم اللہ کا یعنی نافرمانی میں مبتلا ہو کر اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے قہر و غضب کو اپنے اوپر واجب کرتے ہیں. اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ندامت و شرمندگی ہو کہ یہ کیا ہوا کہ اتنی اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرنے کے باوجود، اس کا حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کرتے، اللہ کی دی ہوئی عطایا اور نعمتوں کی قدر کرتے، لیکن ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کر لی. اگر وہ چاہتا تو اسی وقت زمین میں دھسا دیتا، یا ہماری صورتوں کو مسخ کر دیتا، یا آسمان سے ہمارے اوپر آگ اور پتھروں کی بارش برسا دیتا. پچھلے اقوام جن کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا، اللہ کہہ رہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے گناہوں کی پاداش میں پکڑا. بعض ایسے ہیں کہ جن پہ آندھی اور تیز ہواؤں کو بھیجا گیا، کسی کو زمین میں دھسایا گیا، کسی کو پانی میں ڈبایا گیا، اور کسی کے صورتوں کو مسخ کر دیا گیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں پر گناہوں کی وجہ سے آخرت تباہ اور برباد ہوتی ہے، وہیں پر گناہوں کا نتیجہ، گناہوں کی وجہ سے وہ دنیا کی زندگی بھی وہ اجیرن بن جاتی ہے. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں. تو گناہوں کی جو پہلی شرط ہے وہ دل میں پچھتاوا ہو، شرمندگی ہو کہ یہ کیا میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی. اور دوسری چیز ہمارے دل میں یہ عزم مصمم ہو، یہ پختہ ارادہ ہو کہ اب آئندہ ہم اس گندگی میں کبھی نہیں جائیں گے اور اس گناہ کی طرف ہم کبھی نہیں جائیں گے. یہ مضبوط عزم و ارادہ ہو کہ ہم اب یہ نافرمانی کبھی نہیں کریں گے. اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ جس گناہ میں ہم مبتلا ہو اس گناہ کو ترک کر دیں، اس گناہ کو ہم چھوڑ دیں. جیسے اگر ہمارے اندر کوئی نماز نہ پڑھنے کا اگر ہم گناہ کرتے تھے اور نمازوں میں کوتاہی کرتے تھے، تو اب یہ ہے کہ ایک تو دل میں شرمندگی ہو، اور دوسرے اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اور تیسرے یہ ہے کہ اس گناہ پر یعنی اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم ہو اور اب نماز پڑھنی شروع کر دی جائے. اور اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر وہ گناہ اللہ سے متعلق ہے تو پچھلے جو نافرمانیاں ہوئی اس کی تلافی کرے. جیسے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب توبہ کر لیے، اب آئندہ نماز پڑھنے والے، تو اب تک جو پچھلی نمازیں چھوٹی ہیں تو اس کا حساب لگا کر ان نمازوں کی قضا کی جائے. قضا کے سلسلے میں یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں. تو حساب لگائے کہ میری کتنے سالوں کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، تو ان نمازوں کو فجر، ظہر، عصر، مغرب وغیرہ اس کی ہم قضا کریں. اور اسی طرح اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے اور بندی سے ہے، یعنی کسی کا جانی یا مالی حق مارا تھا، کسی کے پیسے لے لیے تھے، ڈبا دیے تھے،
نہیں ادا کیے تھے، اب یہ ہے کہ دل میں شرمندگی ہوئی اور اب توبہ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف اللہ کے سامنے گر گرا لیا اور رو لیا تو یہ گناہ معاف ہو گیا، بلکہ وہ تو یہ ہے حقوق العباد میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی مال وغیرہ لیا تھا تو وہ دے دیا جائے، اور اگر کسی کا کوئی جانی حق تھا، کسی کو مارا تھا، کسی پر بہتان اور الزام لگایا تھا اور کسی کی غیبت کی تھی، یا اس طرح کے جتنی بھی جو مالی یا جانی حقوق ہے اس کو ادا کیا جائے، اور اگر ادا نہیں کر سکتے تو معاف کرا لیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ میری امت کا مفلس آدمی کون ہے، کنگال آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے اپنے طور سے جواب دیا کہ ہماری نگاہ میں، ہمارے معاشرے اور سماج میں کنگال آدمی، مفلس آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ، مال و دولت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ جواب سن کر آپ نے سکوت فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس، نادار اور کنگال آدمی وہ ہیں جو قیامت میں بہت سارے نیکیاں لے کر آئے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے، لیکن کسی کو مارا تھا، گالی دی تھی، الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا، یا کسی کا پیسہ ڈبایا تھا۔ تو یہ سارے حقوق والے آئیں گے اور اپنے حقوق کے بقدر اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے۔ حالانکہ یہ تو جنتی آدمی تھا، تہجد گزار تھا اور نیکیوں کو سمیٹنے والا اور کثرت سے نیکیاں اختیار کرنے والا تھا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اب یہ سارے حقوق والے آئیں گے اور اس کے اپنی نیکیوں سے وہ اپنے اپنے حق کے بقدر نیکیاں لے کر چلے جائیں گے۔ اب اس کے پاس جو نیکیوں کا بیلنس تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ہوگا کہ اگر اب بھی حقوق والے اگر باقی ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اب دوسروں کے گناہ اور دوسروں کی برائیاں اس کے سر ڈالی جائیں گی۔ اب اس نے کبھی زنا نہیں کیا تھا، لیکن دنیا کے اندر لوگوں کے حق ضائع کرنے کی وجہ سے دوسروں کے زنا کاری اور شراب پینے کا گناہ، قتل و غارت گیری کرنے کا، چوری کا، اس طرح کے جتنے بھی برائیاں ہیں وہ دوسروں کے اس کے سر آئیں گی، اور یہ بجائے جنت میں جانے کے یہ جہنم میں پہنچے گے۔ اس لیے بڑا ڈرنے کا مقام ہے۔ حدیث فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے الاشباہ والنظائر، اس میں علامہ ابن نجیم نے کہا ہے کہ اگر ایک یعنی کسی کا ایک آنا اگر ڈباتے ہیں تو اس کے بدلے میں 70 نمازیں دے، یعنی ایسی جو مقبول ہے اور جماعت سے پڑھی گئی ہو وہ دینا ہوگی۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہی ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کر لیں۔ اس لیے عربی میں کہا گیا اجلوا بالتوبۃ قبل الموت، کہ موت آنے سے پہلے وہ توبہ کی طرف جلدی کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو ٹٹول لے، اپنے زندگی کا جائزہ لے لے اور اپنے زندگی کے رخ کو صحیح کر لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کر لے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور سچی پکی توبہ کر کے اپنے زندگی کے رخ کو صحیح کر لیں، اور اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر کے اللہ کو راضی کر لیں، تاکہ ہم دینی، دنیاوی، اخروی اور زمینی، آسمانی اور سلطانی اعتبار سے جن حالات میں مبتلا ہو ہم ان حالات سے نکل جائیں اور ہم دنیاوی اخروی اعتبار سے ہمیشہ کے لیے کامیابی کے مستحق بن جائیں۔ تو آئیے آج ہم سب توبہ کی طرف بڑھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اللہ کے حضور میں کہ اللہ آئندہ ہم آپ کی کبھی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم آپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے، ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی طریقے کو اور کسی بھی سنت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔